بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل سوشل میڈیا پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی شہرت یافتہ ایک مقبول تصنیف فضائل اعمال پر کچھ اعتراضات اور اشکالات کیے جا رہے ہیں۔ کچھ اعتراض کر رہے ہیں اور کچھ احباب اپنے بزرگوں کا تحفظ اور دفاع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے آسان کام ہے کسی پر اعتراض کر دینا، کسی پر اشکال کر دینا۔ یہ سب سے آسان کام ہے، نہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، نہ کسی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور نہ ہی زیادہ دماغ کو کھپانے کی ضرورت ہے۔ بالکل آسان کام ہے کسی پر اعتراض کر دینا۔ فضائل اعمال پر ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، تمہارے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں فلاں مقام پر یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی کا روضہ، پھر روضے مبارک میں اللہ کے نبی کی قبر مبارک، پھر قبر مبارک میں اللہ کے نبی کا جسم مبارک، پھر اللہ کے نبی کے جسم مبارک سے ملنے والے مٹی کے ذرات، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں، یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہیں، یہ کرسی سے بھی اعلیٰ ہیں۔ یعنی تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ملنے والے مٹی کے ذرات یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں، یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہیں۔ تو پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز میں اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کے نزدیک نبی کا روزہ افضل ہے تو پھر نماز میں نبی کے روزے کی طرف منہ کیوں نہیں کرتے، بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کرتے ہو؟ اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ منہ اس کی طرف کرتا ہے جس کو افضل سمجھتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، حضرت قبلہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خدا کا کعبہ افضل ہے یا خدا کا عرش افضل ہے؟ بیت اللہ شریف افضل ہے یا خدا کا عرش افضل ہے؟ جی خدا کا عرش افضل ہے۔ تو پھر آپ نماز میں بیت اللہ کی طرف کیوں منہ کرتے ہو؟ آپ نماز میں عرش کی طرف منہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کرتے ہو؟ جو دلیل تمہاری ہوگی وہی دلیل ہماری ہوگی، جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا، لیکن تم سے جواب نہیں بن پائے گا، یہ ہمارا تم پہ قرض ہے۔ لیکن ہمارا جواب سنو۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں، ایک ہے کعبہ اور ایک ہے نبی کا روزہ، ایک ہے عبادت اور ایک ہے عقیدت۔ جب آپ ہم سے پوچھو گے کہ تمہاری عبادت کا مرکز کیا ہے، ہم کہیں گے کعبہ۔ جب آپ ہم سے پوچھو گے کہ تمہاری عقیدت کا مرکز کیا ہے، ہم کہیں گے نبی کا روزہ۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عقیدت کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا منہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جب ہم عقیدت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا رخ، ہمارا منہ نبی کے روزے کی طرف ہوتا ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یہ عقیدت کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا منہ نبی کے روزے کی بجائے خدا کے گھر بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ رہ گیا یہ سوال کہ جی اللہ کے نبی کے جسم سے ملنے والے، لگنے والے مٹی کے ذرات یہ عرش سے اعلیٰ کیوں ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جواب سنیں۔ پورے اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو تجلیات ہے، اللہ کی تجلیات عرش پر بھی ہے، اللہ کی تجلیات کرسی پر بھی ہیں، اللہ کی تجلیات اپنے گھر بیت اللہ پر بھی ہیں، اور اللہ کی تجلیات نبی کے روزے پر بھی ہیں، نبی کی قبر مبارک پر بھی ہیں، نبی کے جسم مبارک پر بھی ہیں۔ اس کائنات کے اندر
اللہ کی سب سے زیادہ تجلیات نبی کے جسم مبارک پر ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے جسم مبارک پر اللہ کی سب سے زیادہ تجلیات ہیں تو اللہ کے نبی کا جسم، اللہ کے نبی کی ذات اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہے۔ جب اللہ کے نبی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے تو اللہ کے نبی کے جسم سے ملنے والے مٹی کے ذرات یہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ باقی اس پر ایک مولانا نے اعتراض کیا ہے۔ اب اعتراض آ گیا، اعتراض سنو۔ اعتراض یہ ہے، تمہارا عقیدہ ہے نبی کے جسم سے مس ہونے والے، مٹی کے ذرات ملنے والے، اگر یہ ساری کائنات سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، تو پھر اس پر قرآن کریم کی آیت پیش کرو جی، اس پر قرآن کریم کا حوالہ پیش کرو۔ قرآن کریم کی کس آیت میں ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم سے لگنے والے مٹی کے ذرات یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہیں؟ ہمارا جواب یہ ہے، بابا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے، اللہ کے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے، اللہ کے نبی کس کی اولاد ہیں، اللہ کے نبی کس کے بیٹے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھو جس میں اللہ کے نبی کے والدین کا ذکر ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرو جس کے اندر یہ موجود ہو کہ اللہ کے نبی حضرت آمنہ جناب عبداللہ کی اولاد ہیں، جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، اماں آمنہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک حوالہ پیش کرو۔ دیکھیں، ہدایت کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اللہ کا قرآن، نمبر دو نبی کا فرمان۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اللہ نے ہدایت انہی دو چیزوں میں رکھی ہے، نمبر ایک اللہ کا قرآن، نمبر دو نبی کا فرمان۔ جو اللہ کے قرآن کو مانے گا، نبی کے فرمان کو مانے گا، وہی ہدایت پالے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابرین کا تحفظ اور دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔